اختیار دے دے اور وہ آئین اور قانون کسی برطرف پیسہ نہیں کرے تو پھر عام عوام کدھر جائے؟ ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز ہر مقام پہ ہر جگہ. انہوں نے اسلام آباد میں قانون پاس کیا. آپ بتائیں جب اسلام آباد میں انہوں نے قانون پاس کیا کہ یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا تو کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آئین میں یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ آرگنائزیشن ہر شہری اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کر سکتا ہے؟ تو وہ قانون تو آئین کے خلاف ہے، وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ کنٹرڈکشن ہے آئین کے ساتھ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کسی ایک کارکن کو دکھائے کسی نے گملہ توڑا ہو، کسی نے شیشہ توڑا ہو، کسی نے تشدد کیا ہو. ایک ٹی وی چینل کی بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر جو انسٹرکشن آتی ہے یک طرفہ پروپیگنڈا طریق صاحب کے خلاف شروع ہو جاتا ہے اور ساری ٹی ویز ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی وی بن گئے ہیں. میں یہ آپ سے بھی ہم آپ کے ٹی وی چینلز کے بھی احتجاج کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے جب دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ ایک چیز ہے اور یہاں دوسری چیز دکھا رہی ہے. تو اس لیے ہم نے ایک بات طے کی ہے کہ ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہے. ہم اپنے موقف سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا موقف واضح ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا تمام اختیار اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کے پاس ہو، اور وہ پارلیمنٹ جو فارم 45 کی بنیاد پہ ہو، جو عوام کی صحیح نمائندگی کرتی ہو. ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آزاد عدلیہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، ہم چاہتے ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ ہمارا بالکل. کل ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس پہ ہم نے انیشیل اپنا ڈسکشن رکھا ہے، ہم نے اس کے اوپر اپنا موقف رکھا. ہم نے 3 پوائنٹس جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر 1 جو اس وقت ملک میں انلافل انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور جو ہمارے ورکر کے خلاف کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، جو جیلوں میں ہمارے ورکر کے ساتھ جو جیل قیدی ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور خاص کر جو اس وقت ہمارے لیڈر ہیں اور دیگر عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر، ان کو رہا کیا جائے. ہم رہائی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی رعایت مانگ رہے ہیں، چونکہ ایک انلیگل اور ایک انتقام کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ساری کیسز بنائے ہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو جو قانون کے مطابق ہم اپنا قانون کے مطابق کریں گے، لیکن عدالتوں کو پریشر ڈالو، عدالتوں کو جو ہے نا کہ اندر اپنا اثر رسوخ کی بنیاد پہ جو ہے نا کیسے آگے پیچھے کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں کو ختم کیا جائے، اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سینئر ترین ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے. دیکھیں ہم نے اپنا موقف رکھا ہے، ہم نے یہ ابھی بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی